پورے 6 ماہ کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا۔ بیرون ملک وہ صرف 2-3 میٹنگز کی غرض سے گیا تھا، لیکن معاملات اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اسے 6 ماہ تک وہیں رکنا پڑا۔ شعیب کی اچانک ہونے والی وفات کا اسے بڑا افسوس تھا۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک آنے والے ہارٹ اٹیک نے ایک روز اس کی جان لے لی۔ شعیب اور اس کی گہری دوستی تھی، لیکن آہستہ آہستہ صرف کلاس کے فرق کی وجہ سے شعیب نے اس دوستی کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی اسے شعیب سے بڑی خاص رغبت تھی اور وہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اسے بے تحاشا افسوس تھا۔ اس نے کتنی بغاوتوں کے بعد مایا کو حاصل کیا، اور جب اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ایک روز اچانک اسے باقی لوگوں کے حوالے کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ یہی زندگی کی حقیقت تھی۔ رات وہ دیر سے پہنچا، اسی لیے آرام کرنے کے بعد اگلی صبح شعیب کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ کاغذات کا مسئلہ تھا، ورنہ وہ پہلے ہی آ جاتا۔ اسے اس بات کا افسوس ساری زندگی رہنا تھا کہ اس نے شعیب کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کی۔ آف وائٹ کلر کی ٹی شرٹ اور بلو جینس میں سلیقے سے بال بنا کر آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ شعیب کے گھر سے کچھ دور گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اترا۔ اس وقت اس کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ جب بھی یہاں آتا شعیب اسے یہیں سے ریسیو کرتا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو جھلملانے لگے۔ وہ جانتا تھا کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے اس کے باپ اور بھائیوں سے ملاقات کرنی تھی، ان کے دکھ میں شریک کرنے تھے، اور شعیب کی قبر پر بھی جانا تھا۔ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے وہ اتنا تو فرض نبھا سکتا تھا۔ شعیب کا بڑا بھائی اسے عزت و احترام سے گھر کے اندر لے کر گیا۔ وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، لیکن اتنی بھی مڈل کلاس فیملی نہیں کہ کسی چیز کے لیے ترسنا پڑے۔ بھائیوں کا اچھا کاروبار تھا۔ بظاہر تو وہ سارے بھائی مل جل کر رہتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شعیب دلاور صاحب کی پہلی بیگم میں سے تھا، اسی لیے ان سب کا سوتیلا بھائی تھا۔ لیکن کبھی بھی اسے یہاں آ کر اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ اندر کے معاملات سے تو وہ واقف نہیں تھا۔ گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے کچھ دیر اظہار افسوس کیا، اور پھر اس کے والد صاحب سے بات چیت کرتا رہا۔ وہ گہرے دکھ میں دکھائی دے رہا تھا اور بار بار شعیب کی بیوی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس سے بھی افسوس تھا، لیکن اس وقت اسے دلاور صاحب کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ تم اس کے دوست تھے بیٹا، اسے سمجھا تو سکتے تھے کہ اس منحوس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے۔ میرا بیٹا نکل گیا۔ وہی مڈل کلاس فیملی کی ٹپیکل بات ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن کچھ دیر ہی اسے وہاں بیٹھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ صرف شعیب کی والد کا خیال نہیں، بلکہ ان کے گھر میں موجود ہر شخص یہی خیال رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی ماں بھی شعیب کی ماں اس کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کی بے پناہ عزت کیا کرتا۔ اکثر اوقات وہ ان کا تذکرہ کیا کرتا، اور اسی لیے وہ بھی بڑی عقیدت سے اس کے تمام رشتہ داروں سے پیش آ رہا تھا۔ اچانک نماز کا ٹائم ہوا اور دلاور صاحب اٹھ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ کمرے میں شعیب کا چھوٹا بھائی حماد اور شعیب کی ماں شائستہ بیگم موجود تھے۔ افسردگی کا ماحول تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ حماد کے ساتھ قبرستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد جو ہنگامہ اس کے گلے پڑ جائے گا وہ اس کے لیے بالکل ہی ناقابل یقین ہوگا۔ تقریباً کچھ ہی دیر گزری جب ڈرائنگ روم کے پردے کے قریب اسے عجیب سی سنسناہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چپکی ایک کم سن لڑکی ہاتھوں میں چند زیورات کے ڈبے اٹھائے ہی موجود تھی۔ سلیقے سے سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگ حیرت کا شکار ہو گئے۔ شاید اس کی آمد قابل توقع نہیں تھی، یا پھر وہ گھر والوں کی اجازت سے یہاں نہیں آئی۔ اسی لیے شائستہ بیگم نے کافی تیکھے لہجے میں اسے ڈانٹ کے یہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن ہاتھ میں پکڑے ہوئے زیورات کے چند ڈبے سامنے رکھتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر عدیل کو دیکھا۔ عدیل نے آج سے پہلے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شعیب کی بہن نہیں تھی، اس کی کوئی بھابھی نہیں۔ اس کی ذہن کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک گئی۔ مایا، وہ مایا ہو سکتی تھی، شعیب کی بیوی۔ اس احترام سے اٹھتے ہوئے اس نے سر جھکا کر تعزیت کی، اور وہ بھی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر ٹک گئی۔ عدیل نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ زیادہ عمر کی نہیں تھی، تقریباً 22-23 سالہ، ایک معصوم سی لڑکی جس کے چہرے کی رنگت کافی حد تک مرجھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے لیکن چہرے کے نقوش پھر بھی خوبصورتی سے نمایاں تھے۔ اپنی انگلیوں کو جھٹکاتے ہوئے بڑی بے چین نظر آ رہی تھی۔ شائستہ بیگم کسی بھی طرح سے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔
عدیل کے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ سامنے پڑے ہوئے زیورات اٹھا کر اس لڑکی کا اندر آنا اور پھر زیورات کے ڈبے اس کے سامنے رکھ دینا جنہیں وہ دانستہ طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتی ہوں، بلا کر اس ملائم سی لڑکی نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور اس کی معصوم سی آواز ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ حماد کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ شائستہ بیگم نے بھی منہ کے زاویے بگاڑتے اسے دیکھا، لیکن وہ عدیل کی جانب متوجہ تھی اور عدیل بھی نظریں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ شعیب نے آپ سے کچھ قرض لیا تھا، شاید 5 لاکھ کی رقم۔ اس نے وہ تذکرہ چھیڑا جس تذکرے کو یکساں فراموش کر چکا تھا۔ جب سے شعیب کی ڈیتھ ہوئی تب سے اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا، بلکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یہ رقم شعیب سے واپس نہیں لے گا۔ شعیب نے یہ رقم کس لیے لی تھی وہ اس کے بات کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ لڑکی ابھی اسی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کا نام لیتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات کتنے غمگین ہوئے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی لمبی للستی پلکوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے اور کچھ دیر اس کی بڑی بڑی غمگین نگاہوں کو دیکھنے کے بعد عدیل نے نظروں کو جھکا لی۔ شعیب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا۔ میرے پاس یہ کچھ زیورات ہیں، آپ انہیں قبول کر لیجیے اور باقی کی رقم مجھے بتا دیجیے، میں آہستہ آہستہ وہ بھی چکا دوں گی۔ ایک اچھی بیوی کا ثبوت دیتے ہوئے لرزتے لبوں کے ساتھ اپنے شوہر کا قرضہ چکانے کی بات کر رہی تھی، لیکن شائستہ بیگم کی بات اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا اور عدیل اچھا خاصا بکھلا گیا۔ کچھ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، جاؤ یہاں سے، جو بات کرنی میں خود کر لوں گی۔ غراتی آواز سے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے اور اس نے بڑی سکون سے اپنا بازو شائستہ بیگم کی گرفت سے آزاد کرواتے سر اٹھا کر جواب طلب نگاہوں سے عدیل کو دیکھا۔ عدیل بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ شعیب نے مایا سے کن حالات میں نکاح کیا، اسے کون کون سے مشکلات درپیش ہوں، اور وہ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ اس کے پہلو میں کھڑا رہا۔ وہ مایا کے جذبے کا احترام کرتا تھا، لیکن اٹھتے اس نے زیورات کو ڈبے اٹھا کر مایا کی جانب بڑھا دیا۔ میں ابھی یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، اپنے انابی لبوں سے اس نے کہتے لہجے کو نرم رکھا۔ شعیب اور میرے درمیان جو بھی معاملات ہیں وہ شعیب کی وفات کے بعد کلیئر ہو چکے ہیں۔ اس نے بات کو بڑے آرام سے ہینڈل کیا تھا، لیکن شائستہ بیگم نے وہ ڈبے بڑے لالچی انداز میں مایا کے ہاتھوں سے اچک لیے۔ لاؤ، یہ مجھے دے دو، میرے بیٹے نے جو قرضہ اٹھایا تھا وہ تمہیں خریدنے کے لیے اٹھایا تھا۔ اگر تم اس کی زندگی میں نہ آتی تو اس کی موت ہوتی اور نہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا۔ عدیل کے کھڑے کھڑے ہی ایک ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا جس ہنگامے کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی نے آپ سے قرض لیا تھا، ان کا قرض چکانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ قرض انہوں نے اس لڑکی کے لیے لیا تھا۔ اس بار حماد نے بھی دخل اندازی کی، اسے ان سب کی باتیں کافی ناگوار گزر رہی تھیں۔ اگر شعیب کا قرض تھا بھی تو اس کے بھائی اس کے بعد اس کے تمام حصے کو ضبط کرنے والے تھے، کم سے کم وہ اتنے لالچ کا مظاہرہ تو نہ کرتے۔ کاروبار میں اس کے حصے کی آدھی رقم بھی نکال کر اگر عدیل کو تھمانے کی کوشش کرتے تو انسانیت کا حق ادا ہو جاتا۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عدیل اور میرے شعیب اور میرے درمیان کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ مایا بھابھی نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل درست ہے۔ اس نے پہلی بار مایا کی حمایت کی، وہ روتی سے سکتی ہوئی لڑکی نہ جانے کیوں اسے قابل رحم لگ رہی تھی، جبکہ شائستہ بیگم اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی۔ یہی تو کارنامے ہیں اس کے، اپنی ملائم آواز میں اپنے ڈرامے بازیوں سے بڑے بڑے گھر کے لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا۔ اس لیے جو کچھ دیر پہلے کا آیا ہوا لڑکا بھی اس کی معصومیت میں پھنس چکا ہے۔ بغیر مہمان کی پرواہ کی انہوں نے ایسا جھگڑا کھڑا کر دیا کہ وہ حیران و پریشان دانت پیس کر کھڑا رہ گیا۔ اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ شائستہ بیگم نے مایا کو بالوں سے دبوچ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے ماتھے پر ہلکا سا زخم آیا اور اس بار بات اس کی برداشت سے باہر چلی گئی۔ آگے بڑھتے اس نے مایا کو کھینچ کر شائستہ بیگم کی گرفت سے آزاد کروا لیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے مرحوم بیٹے کی بیوی سے یہ سلوک کرتے ہوئے، آخر آپ لوگ انسانی سے اتنا گرے ہوئے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے بڑی نفاست سے بات کر رہا تھا، ان کے گھر کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے سرخ سیال کی ایک چھوٹی سی لکیر اس کے چہرے پر بہتی چلی آئی، بال جوڑے کی کیسے آزاد ہو کر پشت پر بکھر گئے اور سفید دوپٹہ ڈھیلا کر کے کندھوں پر آ گرا۔ وہ عدیل کی پشت پر کھڑی تھر کانپ رہی تھی، جبکہ تمام گھر والے جمع ہو کر اسے کسی خونخوار درندوں کی طرح دیکھنے تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، یعنی آپ یہاں صرف اس کے ہمدردی کے لیے ہیں، یا اس کے بلانے پر اپنا شوہر کھا لیا؟ تو اب اتنے مہینوں سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ شعیب کے بڑے بھائی کی بیوی کی زبان تھی،
ایک سے بڑھ کے ایک الزام اس کی ذات پر لگایا جا رہا تھا، جیسے وہ گندگی کا ڈھیر ہو جس پر پھینکا ہوا گند بالکل بے ضرر ہو، جبکہ ان سب کے خوف میں مبتلا ہو کر وہ خاموش کھڑی رہی۔ زیورات کے ڈبے شائستہ بیگم اپنے سینے سے لگا رکھے تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں قرضہ چکانے کا، میرے بیٹے کی قید سے آزاد ہو گئی ہو تم، چلو جاؤ اس قرضے میں عدیل کے ساتھ جاؤ، جو قرضہ اس نے تمہیں خریدنے کے لیے اٹھایا تھا۔ شعیب کا قرضہ ہم نے چکانا تھا، ٹھیک ہے چکا دیا، قرضے میں اس کی بیوی لے کر جاؤ۔ شائستہ بیگم دھکیل کو عدیل کی جانب بڑھایا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ بے اختیار عدیل نے اسے بازو میں بھر لیا، اس وقت اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ پورے علاقے میں اونچی آوازوں کی وجہ سے گرد کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ سب لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے اور شائستہ بیگم چیخ چیخ کر اس کی برائیاں کرتی جا رہی تھیں۔ ارے میرے بیٹے کا دوست آیا اور اس لڑکی نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ غضب خدا کا، ابھی عدت ختم نہیں ہو اور نیا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی یہ لڑکی۔ عدیل کے لیے وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ وہ صرف دلاور صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد دلاور صاحب بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سارے معاملات کو جس نظر سے بھی دیکھا، لیکن ان کا حتمی فیصلہ یہ تھا کہ عدیل اس لڑکی کو ساتھ لے کر جائے گا، وہ اب اس لڑکی کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیں انکل، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، مایا آپ کی بہو ہے، شعیب کی بیوہ ہے، اس گھر میں حفاظت سے انہیں رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دلاور صاحب بھی عورت نما مرد تھے، وہ گھر جن میں عورتوں کی سرداری ہوتی ہے، اس گھر کے مرد عورتوں کی جیسی صفت رکھتے ہیں، ڈرپوک اور بزدل، تب بھی سرداری عورت کے ہاتھ میں تھما کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور پھر عورتیں اپنی من مرضی کرتی ہیں۔ اس روز مایا کو سنبھال کے وہ گاڑی تک لے کر آیا، اس کا اپنا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی سسک سسک کر رو رہی تھی اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے تسلی دیتی تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ علاقے سے گاڑی باہر نکال کر اس نے سڑک پر ڈالی تو گردن گھما کر مایا کی جانب دیکھا۔ آپ کو اپنے چچا کے گھر چھوڑ دوں؟ اس میں شعیب کی زبانی سنا تھا کہ مایا پہلے اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتے تھے، اور مایا نے تڑپتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کسی یتیم خانے یا ٹرسٹ میں چھوڑ دیں، میرا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور چہرے پر پھیلا ہوا دکھ کچھ ایسا تھا کہ لمحے بھر میں اس کا دل کانپ گیا۔ کیا میرے ساتھ چلیں گی؟ اس نے دوسری پیشکش کی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار سے اپنی بے بسی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ عورت کا دنیا میں کوئی تو ہونا چاہیے۔ عدیل حویلی کا سردار تھا۔ حویلی کے آنے والے وقتوں میں حویلی کا سربراہ، اور یہ ساری باتیں عدیل کے متعلق شعیب نے اسے بتائی تھیں۔ وہ اس پر یقین نہ کرتی تو کیا کرتی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور عدیل اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے کر آئے۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے اس کے لیے کمرہ مخصوص کروا دیا۔ آپ یہیں رکیں گی بغیر کسی بھی وجہ کے، آپ اس کمرے سے باہر نہیں آئیں گی اور کسی کو بھی اپنا تعارف نہیں کروائیں گی جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے قریبی ملازم کو بھی سمجھا دیا۔ جتنا وہ کر سکتا تھا کر چکا، اس کے بعد کیا کرنا تھا وہ بعد میں سوچا جاتا۔ لیکن اس وقت مایا کو پناہ کی ضرورت تھی اور انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی مدد کرتا۔ اس کمرے میں آنے کے بعد اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک اجنبی کے سامنے اس کی کیا عزت رہ گئی کہ اس کے اپنے سسرال والوں نے اسے گھر سے دھکے دے کر ایک اجنبی کے حوالے کر دی۔ وہ سسرال والے وہی تھے جو شعیب کی زندگی میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے رہے جو حیوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور شعیب کی اچانک وفات، یہ تو ایسا وقت تھا جب اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائی، اسے ہر حال میں عدت تک یہیں رہنا تھا۔ اس کے پاس وہ دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور ایسا ایسا گھر میں یہ بھی سرگوشی ہونے لگیں کہ علاقے والے اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن، جو کہ صرف شادی کے 2 مہینوں کے بعد ہی بیوہ ہو چکی ہے، اس کا نکاح حماس سے کر دیا جائے۔ شائستہ بیگم تو بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آج تک شعیب کے ساتھ یہاں سوتیلوں جیسا سلوک کیا، حالانکہ شعیب سے ہمیشہ اپنی ماں کے برابر عزت دیتا تھا اور اسے بات ہرگز بھی منظور نہیں تھی کہ اس منہ پھٹ لڑکی کا نکاح ان کے حقیقی بیٹے سے کر دیا جائے۔ حماد کی بری نظریں، گھر والوں کے ظلم و ستم، تانے باتیں، زہریلے الفاظ، یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جنہوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اور سب سے ظالم چیز تھی شعیب کی جدائی۔ اس شخص نے ان 2 مہینوں میں اسے وہ مان دیا، وہ عزت اور محبت دی جس کی وہ حقدار تھی۔ چاہے گھر والوں نے جتنی بغاوت کی، لیکن اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے اس شخص کی محبت نصیب نہ ہو، اور آج وہ درد کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے بے یار و مددگار بھٹک رہی تھی۔ اسے فارم ہاؤس میں چھوڑ کر اس شخص خود حویلی سے واپس چلا گیا۔ حویلی کے سربراہی آہستہ آہستہ اس کے کندھوں پر آ رہی تھی۔ آغا جان اسے ذمہ داریاں سونپ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آفس کی ذمہ داریاں، اور اتنی ساری چیزوں کو اکیلے مینیج نہیں کر سکتا تھا۔
اس سے زیادہ تر وقت وہ آغا جان کے ساتھ گزارتا۔ وہ لڑکی ملازمین کے حوالے تھی، یہاں اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی سارا دن بند رہا کرتی۔ یہاں آئے ہوئے سے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں دوبارہ اس کے دل سے ملاقات نہیں۔ اسے یہاں کب تک رہنا تھا، وہ کب تک بوجھ بن کے اس شخص پر مسلط رہتی، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا عدیل جب اس بار آئے گا تو اس سے ضرور کہے گی کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دے، کسی بھی یا سوشل ویلفیئر کو سونپ دے، وہ کہیں بھی اپنی زندگی گزر بسر کر لے گی۔ لیکن یوں اس شخص کے درد پر پڑے رہنا اسے منظور نہیں تھا۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ ایک اور بدقسمتی ابھی اس پر مسلط ہونے والی ہے۔ اس دن اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے سکندر خان فارم ہاؤس پر آ دھمکا۔ عدیل کا خاص ملازم فراز فارم ہاؤس پر موجود نہیں تھا اور نہ فوراً بات کو سنبھال لیتا، اور شاید یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ دوپہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں سے آتے ہوئے اپنا سامان لے کر نہیں آئی، لیکن دوسرے دن ملازمہ اسے چند جوڑے دے کر گئی۔ وہ کہاں سے آئے تھے، کیسے بنے، وہ نہیں جانتی تھی، بس اس نے چپ چاپ پہن لی۔ جامنی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے نیچے ڈھیلا ٹراؤزر اور سر پر خوبصورتی سے جمایا گیا دوپٹہ۔ وہ سیڑھی اترتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب داخلی دروازے سے سکندر خان اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ وہ عدیل کا چچا زاد تھا، اس کا سب سے بڑا حریف، جو چاہتا تھا کہ سرداری اس کے سر پر ہے۔ لیکن بڑے بھائی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سرداری عدیل کا حق بنتی تھی، اسی لیے سکندر نے اسے دشمنی پال لی۔ ویسے یہ دشمنی آج کی نہیں تھی، بلکہ بچپن سے ہی تھی۔ بچپن سے ہی ان لوگوں کا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ لگا رہتا، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں چچا زاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں فاصلے پر رہتا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ یہ اس کی کاٹدار آواز پہ مایا کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر سکندر خان کو دیکھا اور پھر خوف سے 2 قدم دور گئی، جبکہ اس کا چہرے کی پھیکی پڑتی ہوئی رگت کو دیکھ کر سکندر متواتر کی جانب قدم بڑھاتا آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑی جاذبیت سے اس کے پرکشش چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور مایا کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ میں وہ مہمان ہوں، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس نے کہہ دیا، اور سکندر خان کی دلچسپی کو مزید ہوا تھی۔ اچھا مہمان ہوں، لیکن کس کی؟ اپنی مونچھوں کو سنوارتے ہوئے اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا کو لگ رہا تھا جیسے اس شخص کی تیز نظروں کے اثر سے وہ یہیں گر کر مر جائے گی۔ کوئی بھی ایسے الفاظ ایسے نہیں تھے جو سکندر علی خان کو مطمئن کر پاتے۔ مجھے عدیل صاحب یہاں لے کر آئے ہیں۔ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وضاحت دے کر سمٹتے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبوچ کر پلٹ جانے لگی کہ سکندر علی خان نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا۔ عدیل کی مہمان ہوئی یا پھر عیاشی کا سامان؟ اپنے سنجیدہ لہجے میں اسے کام جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں سے سکندر علی خان کو دیکھتی، اپنے آنسو حلق میں اتارتی وہاں سے دوڑ کر کمرے میں بند ہوگی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ عدیل نے منع کیا تھا اسے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن اس نے وہی غلطی کی، اور خدا جانے یہ دوغلا شخص کون تھا جس کی زبان سے محفوظ نہیں تھی، اور اب اسے خوف تھا شاید اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے یا نہ رہے۔ جبکہ دوسری جانب سکندر علی خان اس کی پشت کو دیکھ کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے زوردار کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ عدیل نواز خان کے بارے میں جو کچھ ثبوت اس سے ملنا تھے مل چکے تھے، اب اس کی دکھتی ہوئی رگ سکندر علی خان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جب چاہے اس رگ کو دبا دیتا۔ حالانکہ اسے رات فارم ہاؤس پر ہی گزارنی تھی، لیکن گاڑی لے کر حویلی کی جانب بڑھا۔ ایسی باتوں میں کبھی بھی دیر نہیں کر سکتا تھا، کیا پتہ وہ دیر کرے اور کہانی کا پورا پان سے پلٹ جائے۔ چند ایک لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد سربراہی کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھوں کو ذرا سا بند کر لیا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جانے کے باوجود دوبارہ مایا کا حال احوال نہیں جان پایا۔ وہ اسے اپنے وفادار ملازمین کے حوالے کر کے آیا تھا اور جانتا تھا کہ اسے وہاں رہتی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مہمان تھی، اس کا خیال رکھنا دل کا حق بنتا تھا، اور ویسے بھی ہم وہ ساری زندگی وہاں تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس کے لیے مزید کچھ سوچنا بھی تو تھا، اور ابھی تک جانے کے باوجود کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ کیا ہوا اتنی لمبی لمبی سوچوں میں گم ہو کر بوڑھا ہونے کر آتا ہے؟ مردان خانے میں داخل ہوتے سکندر علی خان نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور عدیل نے بدمزہ ہو کر اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ہاں، مقررہ وقت پر بوڑھا بھی ہونا ہے، اب ساری زندگی ایک جیسی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر سکندر علی خان کو دیکھا تھا، جو اس کے سامنے بڑی کرسی پر ٹک گیا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے 2 لمبے کش لگا کر اس نے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑا، آدھا جلی سگریٹ عدیل کی جانب بڑھائی، جسے اس نے آگے جھکتے ہوئے پکڑ کر لبوں سے لگا دی۔ ویسے میں تمہیں اتنا شاندار کھلاڑی نہیں سمجھتا تھا جتنا تم ہو۔
اپنے ہونٹوں کو باہم جوڑ کر مسکراتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے عدیل کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بلا کر اس نے پوچھ لیا، اور سکندر اس کی معصومیت کو ڈھونگ سمجھتے ہوئے ہنس پڑا۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں فارم ہاؤس میں رکھی ہیں، کبھی اپنے دوست کو بھی موقع دو ان سب سے نمٹنے کا؟ اور عدیل کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ وہ ایک لمحے میں پہچان چکا تھا کہ کس کی بات کر رہا ہے۔ تم سکندر، تم فارم ہاؤس پر گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ اسے اپنی لغزشی پر جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سکندر کو کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ گیا تھا اور تمہاری مہمان سے ملا بھی تھا، کافی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ کتنے دنوں کے لیے رکھی ہے وہاں پر؟ وہ اپنے اندر سے وہی نجاست اگل رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اپنی زبان بند کرو، وہ مہمان ہے میری، بلکہ میری پناہ میں ہے۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے سکندر کو نمایاں کے خلاف کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ مہمان کی پھر کیسی خاطرداری کی تم نے؟ آن دباتے ہوئے کہہ گیا۔ عدیل جھٹکا کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے میں کیسے بھول سکتا تھا کہ تم ایک انتہائی غلیظ انسان ہو؟ اپنی چال کو کندھوں پر درست کرتے باہر کی جانے بڑھا، جب اسے اپنے پیچھے سکندر علی خان کا زہریلا کہکا سنائی تھی۔ یہ تو تم مجھ سے پوچھنا کہ میں نے کتنی غلاظت اس کے سامنے انڈیل لی۔ بس بدنام ہی کرتے رہتے ہو مجھے تو۔ پیچھے سے آتی سکندر کی آواز نے گویا اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے فراز ایسے معاملات کی چھان بین کرتا رہا، لیکن فراز آج عصر کے وقت تھی اسے چھٹی لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی اور ایسی صورتحال میں اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ شاید وہ کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے کافی دیر تک اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، اور ابھی تک فراز کے علاوہ باقی ملازمین کو اس کام میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شال اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے موبائل اور چابیاں اٹھا کر باہر لپکا۔ اگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ اس وقت سے مایا کی خیریت دریافت کرنا تھی تو اسے ہر صورت اس کے پاس پہنچنا تھا۔ اس وقت اس کے وجود میں صرف شرمندگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا سکندر کے انداز کو اسے یقین تھا۔ سکندر نے اگر ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی جسارت نہیں بکی، پھر بھی اسے اپنی زبان سے غلیظ کر دیا ہوگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، پرسکون، کچھ بھی نہیں بدلا، اور کچھ اس کی اجازت کے بغیر بدلا کیسے جا سکتا تھا؟ رضیہ ملازمہ کچن میں شاید چھوٹے موٹے کام سمیٹ رہی تھی جب وہ لڑکی یہاں آئی تھی۔ اس کی رضیہ سے کہہ دیا کہ وہ رات بھی یہیں رک جایا کرے۔ دراصل اس کے معاملے میں وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ رضیہ سے اس نے سب سے پہلے مایا کے متعلق پوچھا تو جی بھر کر اپنے کمرے میں ہے، شام کو کھانا بھی نہیں کھایا اور باہر بھی نہیں آئی۔ عدیل نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے ملازمہ کو کہا کہ وہ مایا کو بلا کر لے کر آئے۔ صوفے پر بیٹھتے سر جھکا کر اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جب کچھ ہی دیر کے بعد شال میں لپٹے وجہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ایک ملائم سے آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت شائستہ انداز میں سوال کیا، اور مایا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور پہلی بار وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ سرخ و سفید رنگت، دمکتے ہوئے گال، اور بڑی بڑی بھوری آنکھیں جن کا خالی پن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے کیا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا میرے چچا زاد سکندر نے آپ سے ملاقات کی؟ وہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا اور کچھ دیر حیرانگی سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی، اور پھر کچھ لمحوں کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نہیں جانتی انہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شخص کے ٹکڑوں پر پلنے کے بعد اسے اپنے سے بغاوت کرنے پر مجبور کرتے، اس لیے صاف مکر کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا میری غیر موجودگی میں آپ کوئی لڑکا آیا؟ اس نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سے نفی میں سر ہلا دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا لڑکھڑاتا ہوا لہجہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں سکندر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اگر اس نے کچھ کہا بھی ہو آپ سے۔ آپ یہاں آرام سے رہیں جب تک رہنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کہا تو میں آپ کا کوئی اور بندوبست بھی کر دوں گا، لیکن ابھی آپ کو ریلیکس کرنا ہے، کسی کی بات پر توجہ نہیں دینی۔ آپ جانتی ہیں نا آپ میری سرپرستی میں ہیں۔ وہ جتنے اطمینان سے اسے تسلیاں دے رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے رہے، اور سامنے بیٹھا وہ شخص دھوپ چھاؤں سے منظر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ ایک معصوم سی حسن کی پری جسے لبوں سے چھونے کا من کرے، لیکن دل میں خدشہ جیسے وہ کانچ کی گڑیا ٹوٹ جائے گی۔ شعیب نے اس سے محبت کی، لیکن شعیب کی محبت سے غافل تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی سے بھرے سے شخص کے دل میں اتنا گہرا مقام حاصل کر چکی ہے۔ شعیب ڈائریکٹ اس کے چچا کے پاس رشتہ لے کر آیا، اور اس رات اس نے چچا کو چیخ کر لڑائی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ یہاں سے کیسے جا سکتی ہے؟
یہاں سے پہلے چلی گئی تو پھر میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ چاچا چاچی دونوں خود غرضی پر اترے۔ اس کے حصے کی خوشیاں چھین کے اپنی بیٹیوں میں بانٹنا چاہتے تھے، لیکن یہ کوئی کپڑے نہیں تھے جو خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہ اس کی محبت تھی، اس کا دل، اور ٹھیک 2 دنوں کے بعد ایک بار پھر شعیب ان کے سامنے تھا۔ بڑی عزت و احترام سے اس نے رشتہ مانگا اور چاچا نے اپنے دل کے اندر دبایا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اگر تم لا کر دے سکتے ہو تو مایا کا رشتہ ہے، تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور پہلی بار اسے اپنا چچا کے چہرے سے نفرت ہونے لگی۔ کوئی اپنے خونی رشتوں کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ کوئی شخص اتنا بھی گر سکتا ہے؟ شعیب نے جیسے پیسوں کا انتظام کیا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اس نے وہ پیسے لا کر اس کے چچا کے سامنے رکھے تو دوسرے ہی دن چچا نے نکاح کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کبھی روٹ کے اس شخص کے دروازے تک نہیں آئے گی جو اتنا خوددار تھا کہ اپنی بھتیجی کو بیچ دیا، جو ان 5 لاکھ کے عوض اسے لگا کے وہ شعیب کے گھر دے گی۔ لیکن شادی کی پہلی رات شعیب اسے جتنی محبت نام سے نوازا، وہ نمدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص اسے حقیقت میں محبت کرتا تھا، لیکن اس کے برعکس اس کے گھر والے جانور صرف انسان تھے، ہر کام میں کیڑے نکالنا، اس کی خوبصورتی سے جلنا، شعیب اور اس کی محبت کے بارے میں 100 باتیں کرنا، لیکن وہ خاموش تھی، مکمل خاموش۔ تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے لگا زندگی ایک دن سنور جائے گی، لیکن اچانک ہونے والی شعیب کی موت نے اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دی۔ جو کچھ ہو رہا تو قسمت کا لکھا ہوا تھا، اس نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں چاہا، جو کچھ چاہا خدا کی ذات نے چاہا، اور اب بھی اسے خاموشی اختیار کرنا تھی۔ وہ جو یہاں سے تسلیاں دینے کے لیے آیا، صرف اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، نہیں جانتا تھا کہ دوسری جانب حویلی میں ایسا زہر گھولا گیا ہے اس کے خلاف جو اس کی رگوں میں اتر کر اس کی نیک نامی پر دھبا بن جائے گا۔ سکندر علی خان نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ آپ نے کہا تھا سرداری سے زیب دیتی ہے اسے، وہ جو فارم ہاؤس میں لڑکیاں لا کر پوری رات ان کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اتنی بھی بد کرداری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آغا جان جو دوسری کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے، جو گاؤں والوں کی بہو بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کس طرح سے کرے گا؟ اور آغا جان چکے کندھوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ جس وقت وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، تقریباً دن کے 10 بج رہے تھے، لیکن حویلی میں ایک 100 کی سی کیفیت تھی۔ وہ سب سے پہلے آغا جان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، لیکن وہ سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم رات بھر کہاں تھے؟ ان کے اس سوال پر اس نے سر اٹھا کر آغا جان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے سازش کی بوائش سے معلوم ہو گیا سکندر علی خان اس کے خلاف ایسے سازش بنا چکا ہے جس کے بعد کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اسے فارم ہاؤس میں رکھ کر مزید بری طرح پھنس چکا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سکندر کا باپ یعنی اس کا چچا جہانگیر، اس نے بھی بات کو بہت اچھالا۔ حویلی میں سے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ اور وہ بھڑک کر آغا جان کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ صرف حد پار کرے آغا جان، میں آپ کو بتا چکا ہوں جو حقیقت تھی۔ لیکن آغا جان ایک دور اندیش انسان تھے، انہیں معلوم تھا اس کی چھوٹی سی غلطی چاہے وہ جس کے لیے بھی کی گئی اس کے لیے ساری زندگی کی سزا بن جائے گی۔ اگر وہ لڑکی تمہارے پاس صرف اس لیے ہے کہ تم نے اسے پناہ دی تو پھر ایسا کرو اسے اپنے نام دے کر حویلی میں لے کر آؤ، تاکہ تمہارے اس لڑکی کے درمیان اٹھنے والی ہر سازش کا گلا خود بخود گھٹ جائے۔ اور وہ حیران و پریشان بیٹھا رہے۔ آپ جانتے نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے زندگی میں پہلی بار کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جانتا تھا، حماد جانتا تھا، شعیب مایا سے پاگل بن کے تک محبت کرتا ہے۔ وہ یوں کسی کے حق پر کیسے ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ وہ میرے دوست کی بیوی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے بات پر زور دیتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ اور شاید تم بات کا مطلب نہیں جانتے۔ اگر تمہارے پاس ہے تو یقیناً عدت گزار چکی ہوگی، اور اگر عدت ہے بھی تو بھی اسے حویلی میں لے کر آ، تو میں ہر صورت اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آغا جان جانتے تھے کہ اگر اس کی یہ چھوٹی سی بات بھی علاقے میں پھیل گئی تو لوگ اس کی سرداری کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر سرداری جہانگیر اس کے بیٹے کے ہاتھ میں آئی تو پوری حویلی کا شہرازہ بکھر جائے گا، جب وہ ہرگز نہیں بکھرنے دے سکتے تھے۔ اس روز وہ آغا جان کے ساتھ لڑکی کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پوتے سے نکاح کر کے حویلی میں آ جاؤ، ہماری بیٹی بن کر۔ آغا جان نے گویا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا، اور وہ حیران و پریشان بیٹھی رہتی۔ آغا جان، میں شکر گزار ہوں، لیکن اس ہمدردی کے لیے میں کسی کی زندگی نہیں برباد کر سکتی۔ وہ بہت سلجھی نفیس لڑکی تھی،
آغا جان نے اسے اس روز کس طرح قائل کیا عدیل تو نہیں جانتا تھا، لیکن آغا جان نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بتایا کہ ٹھیک 2 دنوں کے بعد اسی شام کو اس کا نکاح ہوگا اور یہ لڑکی اس کے ساتھ حویلی میں آ جائے گی۔ نکاح بھی کیا تھا، بس سادہ سی ایک تقریب جس میں چند گواہ جہانگیر صاحب اور آغا جان موجود تھے۔ اس کا دل متواتر دھڑک رہا تھا، آنکھیں بار بار نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ کیا یہی زندگی کی حقیقت تھی کہ شعیب کو کھونے کے بعد وہ کسی اور کا دامن تھام لے؟ جو اس نے کبھی نہیں سوچا۔ اس نے تو سوچا تھا ساری زندگی شعیب کے نام کر دے گی، لیکن مجبوری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح نامے پر فرد اور اسے ملازمہ کے ساتھ باہر گاڑی میں بیٹھ دیا۔ شام کچھ کام نپٹا کر دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ اس کا دل مسلسل دھڑکتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار حویلی جا رہی تھی ایک نئی حیثیت سے۔ عدیل نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس وقت تو کوئی پرجوشی نہیں تھی، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، بس ایک خاموشی، جیسے ایک پتلے کو ایسے ہی کر دیا جائے اور اب اس رشتے کا انجام کیا ہونا تھا اس کے بارے میں بھی خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ نکاح چونکہ آغا جان کی مرضی سے ہوا تھا، اس لیے حویلی میں کسی کی بھی ہمت نہیں تھی ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی۔ انہوں نے صرف اپنے شہزادے کی عزت بچانے کی خاطر یہ حامی بھری اس لڑکی کو لا کر نطر بیگم کے حوالے کرتے انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ اس کے زیب و تراش کا انتظام کرو۔ شام کے کھانے کے بعد اسے اپنی بہو کے طور پر متعارف کروا کر اپنی فیملی میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں چمک نہیں تھی، بس خاموشی۔ اور یہ تو ہوتا ہے جب ایک حسین شخص ہم سے بچھڑ جائے تو پھر جیسی حسین شخص کو ڈھونڈنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کی ماں نطر بیگم نے ایک گھیردہ فراق اس کے سپرد کرتے اسے تیار جانے کے لیے کہا۔ حویلی کے ملازمہ ایک چھوٹی سی لڑکی جسے بھابھی بھابھی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، شاید عدیل کی بہن تھی یا کزن، انہوں نے مل کر اسے تیار کیا اور عدیل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک طرف سے تسلیمات تھیں کہ آغا جان کے حکم کے مطابق اسے اس حویلی کے بہو پر تسلیم کیا جائے۔ اس کا دل شدت سے بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ یوں کسی کے حق میں ڈاکہ ڈال کر بیٹھ جائے گا۔ شعیب مایا سے محبت کرتا تھا، مایا کا شوہر تھا، چاہے وہ 2 مہینوں کے لیے ہی، لیکن ایک گر تھا جو اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس نے کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن اس کے متعلق اس نے سوچا نہیں تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد ایک بار پھر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کی ملاقات سکندر سے، وہ آنکھ دبا کر اسے چھیڑنے سے باز نہیں۔ کوئی بات نہیں جگر، اس کے پہلا شوہر بھی تو رہ چکا ہے۔ اس نے ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی حد میں رہا کرو، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ کام پر زبان چلانی ہے اور کہاں پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور سختی سے اس کے ہاتھوں سے گریبان چھڑواتے ہوئے سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوشش کرنا کہ آج کے بعد ہمارے ہاتھ میرے گریبان تک نہ پہنچے۔ ایک بار پھر ایک دوسرے سے اچھا خاصا گتم گتا ہوئے اور پھر سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہوا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا سامنے بستر پر ٹیک لگا کر گہری نیند سو رہی تھی۔ گلابی رنگ کی گھیردار فراق میں ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ کچھ اور لگ رہی تھی۔ اس نازک سی لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلا ہے۔ اس نے سفید کڑکتی ہوئی شلوار قمیض میں وہ خود بھی خاصا دل فریب لگ رہا تھا۔ بڑی جذبے سے اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر پشت باندھے اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو بے تحاشا معصوم تھا۔ گلابی بھرے بھرے لب، بڑی بڑی بند آنکھیں، چاہے اس کے لیے اس رشتے کو تسلیم کرنا مشکل تھا، لیکن تسلیم کرنا ہرگز بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ حسین و معصوم اس کے قریب آ کر لیٹتے اور کروٹ بدل کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، تب تک جب تک اس کی آنکھ نہیں لگی، اور یہ ان دونوں کے رشتے کی پہلی شروعات تھی۔ اگلے دن کمرے کے دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے بیدار ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے سرخ آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر گردن کو گھما کر اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے شخص کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی، چہرے کی سرخی کو زائل کرتے ہوئے دروازے تک کپڑوں کے چند سوٹ اور کچھ شالیں بڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے بھیجا گیا اور حکم ہے کہ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ اور ان سب چیزوں کو تسلیم کرتے سر جھکا کر پلٹ گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا۔ وہ ہلکا سرمئی رنگ کا کامدار سوٹ تھا۔ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے اور خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ شخص بیدار ہوا اور کروٹ بدل کر دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لمبے بال مشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ جو ہی اپنے بالوں کو سمیٹ کر وہ پلٹی، اس کی آنکھیں دل کی سرخ آنکھوں سے دوچار ایک سحر تھا اور سحر میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیا کرتے۔ آہستہ آہستہ عدیل نے خود کو وقت دینے کے لیے اسے دور کر لیا، لیکن حویلی میں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر اس نے چند ہی دنوں کے اندر جگہ بنا لی۔
حویلی کے دوسرے پورشن میں جہانگیر صاحب کی فیملی آباد تھی اور ان کا اس فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، سوائے سکندر علی خان کے جو زیادہ تر اسی پورشن میں منڈلاتا رہتا یا پھر حویلی کے ملک کا چھتر۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس نے عدیل کی بھی تمام ذمہ داریوں کو اٹھا لیا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شرٹ لیس کھڑا وہ ڈراو سے اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، مایا کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں سرخ ہوئی۔ اس نے آگے بڑھتے شرٹ نکال کر عدیل کا حوالے کی اور نہ جانے کیوں عدیل پر اس کی سرخ رنگت اور چکتی پلکوں کا جادو اس قدر شدت سے چڑھا کہ پہلی بار اس نے اس کے مخملی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ دیوانگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، بہت معصوم لگ رہی تھی اور اس وقت عدیل کی گرفت میں بے قرار کھڑی تھی۔ بڑی نزاکت سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، شاید اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا منمنایا اور اپنے رسے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ ذرا سی دور رہی۔ اس رات پہلی بار پورے حق سے اسے کمرے سے تھام کر اپنے اوپر گراتے ہوئے اسے اپنے جنون کا نشانہ بنا رہا تھا اور عدیل کی گرفت میں بڑبڑاتے ہوئے لڑکی بے یار و مددگار سمٹ کر رہ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، منمناتے اس نے فرار چاہی اور عدیل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے درمیان پھیلی دوریوں کو ختم نہیں کریں گے تو مزید بڑھتی جائے گی۔ سب کچھ فراموش کر کے مجھے دیکھا، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس کی گردن پر حق صاحب رکھتے اسے مچوچانے پر مجبور کر کے۔ ایسا نہیں تھا کہ مایا سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے خود کو ایک ہفتے میں لمحے تیار کرتے ہوئے گویا پالش کیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا زندگی اس بدلاؤ کا نام ہے اور عدیل جیسے شخص کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی برباد نہیں ہو سکتی جو اس کا محسن تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں چھو لوں؟ خوبصورتی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اجازت طلب کر کے اور مایا نے مبہم سا مسکرا کر پلکوں کو جھکا لیا۔ عدیل نے بڑے حق سے اس کے ابروں پر اپنے لب جما دی۔ انہیں قسمت میں ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا اور خدا کے لکھے کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلی بار اس کے بعد وہ بکھری لڑکی کو دیکھ کر اسے لگا واقعی چاہے جانے کے قابل اس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں سے محبت ہو سکتی ہے، ایک دھواں دار محبت جو یقین میں لپٹی ہوئی ہوتی۔ اس رات اس کے چلتے وجود کو خود میں سمیٹ کر اس نے عمل کر دیا۔ اگلے دن اس کے چہرے پر اتنے ہوئے گلان میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ عدیل کی نظریں بچاتی پھر رہی تھی جب اسے کمرے میں تنہا پا کر عدیل نے بازو سے گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسے بھی کیا بے رخی کہ اپنی شوہر کو لفٹ ہی نہ دی جائے؟ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کر کے اور مایا نے گڑبڑا کر سر اٹھایا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی اور عدیل نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زیادہ نہیں تو کچھ عرصے سے تو میں بھی جانتا ہوں تم اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ کہہ گیا اور مایا کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ آپ میرے قریب آتے جا رہے ہیں، مجھے اپنی قسمت سے خوف آتا ہے۔ میں نے اپنی ہر اس چیز کو کھو دیا جو میرے دل کے قریب تھی۔ اب آپ نے اس سے خود سے تھوڑا سا دور نہ دھکیل کر وہ 2 قدم دور ہونے لگی کہ مقابل سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کی تپش دیتی ہوئی سانسیں مایا کے چہرے پہ پڑی تھی۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے، اور جب تک خدا نے ہمارا ساتھ لکھا ہے میں تمہارے پہلو میں کھڑا ہوں، تمہاری طاقت بن کر۔ مجھے وہ ڈرپوک مایا نہیں چاہیے، بلکہ آنے والے وقتوں میں اس حویلی کی سردارنی چاہیے جو اپنے سردار کی ہمراہی میں اپنی حفاظت کر سکے۔ وہ اسے وہی احساس دلا رہا تھا جیسے احساس کے آج تک متمنے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ شعیب اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن شعیب نے ہمیشہ سے اسے مغلوب رکھنا چاہا، اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے گھر والوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے اور اس چیزوں سے انتہا کا بزدل بنا دے۔ عدیل کی محبت اس کے لیے طاقت ہے۔ دونوں سب سے پہلے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دوستی کے ہاتھ کو تھام کر اس کشش کو برقرار رکھنے ہوئے محبت کی جانب کا آغاز چاہتے تھے۔ حویلی میں جو چھوٹی ہوئی سازشیں تھیں وہ بھی دم توڑتی چلی گئیں اور اسے لگا اس کا راستہ صاف ہے۔ اسے وہ چھت پر کھڑی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی جب چند قدموں کی فاصلوں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے سکندر سے جاذبیت سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی آپ کو اندازہ بھی کہ اس وجہ سے چھت سے آپ کو گرا کر میں تماش بین بن سکتا ہوں۔ وہ اپنے اس بے بنیاد نفرت کو ترک کر رہا تھا، وہ نفرت اس کے دل میں مچل کر لاوا بن چکی تھی۔ جلدی سے خوف میں سمٹ کر 2 قدم دور ہے۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کی اٹھتی ہوئی لہروں کو قابو نہ کرتے ہوئے لڑکھڑائی اور سکندر قدم بڑھاتے اس کے قریب آ گیا۔ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تمہیں اس حویلی میں نہیں دیکھ سکتا، نہ تمہیں اور نہ ہی تمہارے شوہر کو۔ وہ کاردار نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پہلی بار اس قدر شدت سے گھبرائی کہ اسے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی اور دوسرے لمحے کسی نرمی سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ سردار کی سردارنی کا ایک
اتنا تو حق بنتا ہے کہ کم سے کم اپنی حفاظت کر پائے۔ اور دوسرے لمحے اس نے پر سے اپنی بڑی آنکھوں کو کھول کر خود کو مسکرا کر تھکتے ہوئے اسکندر علی خان کو دیکھا۔ دور ہو جا مجھ سے، بہت دور۔ ایک لمحے میں نہ جانے کیوں سارا خوف دال ہو گیا، اسے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پیچھے جانے کا کہہ رہی تھی، اور اسکندر جو محظوظ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے چونکا۔ دماغ خراب ہو گیا تم جانتی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ وہی دھمکیاں جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ جانتی ہوں میں، ایک سال پہلے مغرور شخص سے بات کر رہی ہوں، اس سے رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ میں اسکندر علی خان سے بات کر رہی ہوں، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس کا لہجہ اتنا مضبوط ہوا تھا، وہ نہیں بول رہی تھی، اس کے لہجے میں سردار عدیل نواز خان بات کر رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہی ہو تم، شاید جانتی نہیں ہو مجھے۔ اس کی جانب دانت پیس کر بڑھتے اسکندر نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اگنور کر اس نے ایک زوردار لفظ اسکندر کی ران پہ دے مارا، مگر بڑھا کر رکا تھا کہ اگلے ہی لمحے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جائے۔ زندگی میں پہلی بار کس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار کسی عورت سے تھپڑ مارنے کی جسارت۔ یقیناً وہ اس کے ہاتھوں مر جاتا جب اس کے قریب سے بھاگتے ہوئے وہ شخص کی جانب بڑھی جو آخری زینے کو عبور کرتا ہے، خود پر قدم رکھتے ہوئے منظر دیکھ چکا تھا۔ اس کے زینے میں جا چکی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسکندر نے پلٹ کر اسے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے عدیل سے چھیننے کی کوشش کی کہ عدیل نے اپنے بازو کے زور سے اپنی بیوی سے اسے دور رکھا۔ خبردار اسکندر علی خان، یہ غلطی مت کرنا، ورنہ ابھی یہیں کھڑے کھڑے تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز کا اثر تھا کہ اسکندر سکپا ہو کر رک گیا۔ تم جانتی ہو تمہاری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا کر اسکندر علی خان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ چکا ہوں اور مجھے بہت اچھا بھی لگا۔ اگلی بار اس کے ارد گرد اگر منڈلائے تو اس کے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا دوں گا جو تمہارے سر میں مار کے تمہارا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے حویلی میں ٹکتی ہے۔ اسے دھمکی سے نواز کر پاؤں پٹکتے وہاں سے گزرتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ جب اس کے خوفزدہ چہرے کو اپنے ہاتھوں بھر کر عدیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آنسو سے بھری ہوئی تھی، اس کے لب لرز رہے تھے۔ بڑی محبت سے جھکتے اس کے لرزتے لبوں کو قید کر کے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے لب مایا کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ ایک سحر تھا جو اس میں وہ دونوں مطلع ہو چکے تھے۔ وہ خوف زائل ہو گیا، وہ سے جس کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ ڈر کر اسے اسکندر علی خان پر ہاتھ اٹھایا اور صرف اسے ہمت دے رہا تھا۔ وہ ایسے تو اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ کالا گئے خدا نہ خواستہ وہ آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخ موڑ جائے تو وہ لڑکی کم سے کم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکے۔ جھک کر اسے بعد میں بڑھتے کمرے میں لے کر آیا۔ اس نے اسکندر کی حرکت کو اگنور نہیں کیا اور نہ ہی اس کی دھمکی سے خوف کھانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا ان کو عقلی دھمکیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے نفرت کرنے کے۔ اس نے آغا جان سے کہہ دیا آج کے بعد اسکندر کا بھی اس پورشن میں دکھائی نہ دے، چاہے جہانگیر صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک رہیں یا نہیں، لیکن وہ شخص کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آج مرضی آگے جانگیری چاہے سرداری اٹھا کر اسکندر خان کے سر پہ رکھ دیتے، لیکن حویلی کا اصل سربراہ وہی تھا۔ اسکندر نے صرف اپنے باغ کو ایسا سنبھالنا تھا۔ یہ گدی آج بھی عدیل کی تھی اور آنے والے وقتوں میں بھی اسے پانا سے کبھی خواب ہو سکتا تھا، لیکن عدیل نواز خان کے لیے ایک تعبیر تھی جس پر بیٹھ کر لوگوں کی زندگی کو سدھارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اس کی سردارنی کا ساتھ۔ اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلا کر نفاس اس کے گردن پر لپکتے جیسے اس کی دھڑکنوں کو رو گیا۔ آپ کو برا نہیں لگا آج میں نے آپ کی گردن پر ہاتھ اٹھائے؟ وہی نفیس آواز، نرم لہجہ، آج تک عدیل نے اس کی اونچی آواز نہیں سنا۔ اس کے ٹھوڑے کو تھام کر اس کے چہرے کو اپنی قریب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ برا لگتا اگر تم بے مقصد پر ہاتھ اٹھاتی، اپنی حفاظت کے لیے اگر تم اس پر گن بھی تان لیتی تو عدیل نواز تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور بیگی پلکوں کو جھکا کر وہ کھل کے مسکراتی۔ رخساروں پہ پڑنے والے گڑھے گہرے ہوتے چلے گئے اور عدیل نے جیسے کسی اثر کے تحت جھک کر ان گڑھوں پہ اپنے لب رکھے۔ تھینک یو سو مچ میرے سردار، آپ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ کا میری زندگی میں شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اپنے شوہر کے چہرے کو تھام کے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے معتبر کر رہی تھی۔ اتنا تو حق بنتا تھا اس شخص کا جس نے اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی بے رونق اور پھیکی زندگی میں رنگ بھر دیا۔ اور عدیل نے مسکراتے اس سے اپنے اوپر گرا لیا۔ خیر محترمہ، میں تو پہلے ہی بہک رہا ہوں، کیا اسے زیادہ بہکانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ چھوٹی موٹی شیخانیاں کرتے ہوئے اس سے سرخ کرتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دسترس میں تھے، کچھ وعدے تھے، کچھ قسمیں تھیں، کچھ شرارتیں جو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کرتی تھی، اور ایسی بھی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ساری زندگی رونے سے کام نہیں چلتا،
لوگ مانوسیت کی لیبل ہمارے ماتھے پہ لگا کے کنارہ کر دیتے ہیں. یہ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی ہے، رونے والوں کا ساتھ رویا نہیں جا سکتا. اور اب اس نے بھی ہنسنا سیکھ لیا تھا. کھلکھلا کر ہنسنا شعیب اس کے دل میں بڑا مقام رکھتا تھا. اس کا پہلا شوہر تھا، لیکن دل اس کے برے دل کا مالک تھا، جس کے لیے اپنی جان تک دے سکتی تھی، جس کے ساتھ اس کا رشتہ دوستی کا تھا، محبت کی شروعات کا رشتہ، ایک یقین اور مان کا رشتہ جو مان میں ساری زندگی نہیں ٹوٹنے دے سکتی تھی. امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.